السلام علیکم، سی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں جن اسٹاک۔ آج ہم ان رجسٹرڈ اور ان ایفیلیٹڈ اداروں کا طلبہ کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ اور اس کے تدارک پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں لا، انجینئرنگ اور صحت کے متعلق ان رجسٹرڈ اداروں کے اسکینڈلز منظر عام پر رہے ہیں، تو اس کے اثرات اور نقصانات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مہتاب اور حسنین عابد۔ حسنین عابد، آپ مجھے بتائیے گا کہ ان رجسٹرڈ اداروں کے نقصانات کیا ہیں اور حکومتی سطح پر ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ جی شکریہ عثمان بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع کے اوپر دو لفظ کہہ سکوں۔ دیکھیں کہ آج کل پاکستان میں آج کل نہیں ویسے ہی پاکستان میں کوئی بھی بندہ جب وہ پڑھائی کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے، تو اس کا مین مقصد ہی کیا ہے کہ وہ کوئی روزگار تلاش کر سکے، اپنے گھر والوں کا کوئی سہارا بن سکے۔ جب آپ کسی ان رجسٹرڈ ادارے کے اندر پڑھیں گے تو اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور الٹیمیٹلی کہ کیونکہ آپ نے یہ اپنی جو ہائر ایجوکیشن کنٹینیو کی تھی، اس کا مقصد تھا روزگار حاصل کرنا، تو آپ کو کوئی روزگار نہیں ملنا، نہ ہی آپ کو کوئی گورنمنٹ جاب کے لیے آپ اہل ہیں، نہ کسی آپ پرائیویٹ جاب کے لیے اہل ہیں، تو آپ کی جو ڈگری ہے اس کی ویلیو 0% ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان رجسٹرڈ اداروں کا سب سے مین جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، اس کی ڈگری کی ویلیو کوئی نہیں رہتی۔ جی رانا مہتاب، آپ مجھے بتائیے گا کہ ان رجسٹرڈ اداروں کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا اس موضوع پر۔ ان کا تدارک اسی پر صرف ایک عمل ہے کہ ان کو ہم یا تو کسی یونیورسٹی کے ساتھ ہم ایفیلیٹ کریں نا، اگر کیا ہے تو اس کا ہمارا ایک بچوں کے لیے ہم ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہمارے پاس ایشو کردہ فارم ہو، ہر چیز ہو، تو ہم وہ بچوں کو دکھائیں اور بچوں کو پتہ ہو بھی یہ ادارہ واقعی فلاں یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہے۔ جی حسنین عابد، آپ مجھے بتائیے گا کہ ان رجسٹرڈ اداروں سے جو بچے ڈگری لے کر آتے ہیں ان سے کس طرح ہم بچوں کے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا پہلے بھی کہ جب ہم ان رجسٹرڈ ادارے سے ڈگری لے کر آئیں گے تو ان بچوں کا فیوچر ہی کوئی نہیں، ہم ان کو سیکیور کر ہی نہیں سکتے۔ یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے تھی ان کو ایڈمیشن لینے سے پہلے، کیونکہ اب انہوں نے ایڈمیشن لے چکے ہیں، تو اب یہ کہاوت ہے کہ اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو ان ڈگری کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب انہوں نے ایڈمیشن لے لیا، وہاں پر 4 سال بھی انہوں نے اپنی قیمتی زندگی کے جو 4 سال ہیں قیمتی سال، وہ انہوں نے ضائع کر دیے۔ بالکل، تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ تو اس میں صرف یہی ہے کہ ہم آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس میں ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے HEC کے اپنے قوانین ہیں، ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، PEC کے جو مطلب ایک ریگولیٹنگ ایجنسیز ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے اس کے اوپر۔ بہرحال اس کے اوپر کوئی ہم ان کو جو اسٹوڈنٹ پڑھ چکے ہیں ان کو ہم نہیں بچا سکتے اس سے۔ اور جنہوں نے اب ڈگری لے لی ہے ان کا کیا آگے فیوچر ہے؟ جی ان کا فیوچر تو میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی وہ آپ کی نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، یا پھر آپ کی ہائر ایجوکیشن جو آپ کا مین ادارہ ہے وہ بھی اس کو جب ریکگنائز نہیں کر رہا، تو پھر آگے دنیا میں اس کو کہاں پر اس کو واقفیت یا اہمیت ملنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے اس ڈگری کا جو انہوں نے کہ ان رجسٹرڈ اداروں سے لی ہے۔ اچھا رانا مہتاب، آپ مجھے بتائیے گا کہ اب قانون تو موجود ہے، HEC اور PEC کی طرف سے انہوں نے قانون تو بنا دیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ عثمان بھائی دیکھیں جو یہ جو ادارے ہیں ان کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، وہ آگے مافیا کہہ رہے ہیں آپ، مافیا بیٹھا ہوا ہے، مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے تو وہ سیاسی دباؤ، سیاسی اپنا وہ تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو غریب کا بچہ ہے، وہ FSC کر کے بچہ آتا ہے گاؤں سے، اسے شہر کی کسی چیز کے بارے میں، مافیات کے بارے میں نہیں پتا، تو وہ ان کے پاس پھنس جاتا ہے آ کر۔ وہ 4 سال کی ڈگری کرنے کے بعد جب باہر جاتا ہے تو وہ اسے یہی پتہ لگتا ہے کہ اس کی تو وہ ڈگری ایفیلیٹ ہی نہیں ہے یونیورسٹی سے، تو اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ایک ڈگری کاغذ کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ یا تو ایفیلیٹ والا یہ جو سسٹم ہے اسے ہی ختم کر دیں، یا پھر اگر کوئی کالجز وغیرہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کرنے ہیں تو ان کا صحیح سے بھی ان کے لیے ایک سسٹم الگ سے ایک جاری کیا جائے، اور
जो कि सब स्टूडेंट्स को भी आसानी हो और टीचर्स को भी और इदारों के लिए भी। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हुए मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के वजूहात क्या हैं और इसका अज़ाला कैसे मुमकिन है? जी, जो सबसे पहले तो देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस में हमने ये रूटीन बना लिया है कि हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा ही नहीं रहे। हमने एक थ्योरी को हम रट रहे हैं और उसी के ऊपर हम अपनी स्टूडेंट को डिग्री दे रहे हैं। तो जब प्रैक्टिकल वर्क होगा ही नहीं तो फिर इसके नुकसानात ही हैं, क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क को जो है वो ज़्यादा फोकियत दी जाती है बनिस्बत के आपकी थ्योरीज़ को। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मशीन, एक किस्म की मशीनरी बनी हुई है कि जो स्टूडेंट को हर साल पास आउट तो कर रही है, लेकिन उनके लिए आगे जॉब के या फिर एम्प्लॉयमेंट के मौके मौजूद नहीं है आगे। तो यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए कि वो हर साल एक लिमिट स्टूडेंट या HEC को चाहिए कि वो अपने इदारों के अंदर स्टूडेंट की को लिमिटेड करें ताकि उतने ही वो स्टूडेंट पढ़ा सकें जितना उनके पास आगे रोज़गार के मौके मैसर हों। जी राना मेहताब, आप बताइएगा इसका हल क्या है, किस तरह हम प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स को ला सकते हैं? देखिए उस्मान भाई, जैसा कि असरान ने बोला है कि यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की फीसिस तो इतनी है, स्टूडेंट्स भी वाफर है, लेकिन वो उनको सहूलियात वैसी नहीं दे रहे। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि स्टूडेंट को फील फोर जिस चीज़ की उसे ज़रूरत, प्रैक्टिकल वर्क सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में ये है कि इंजीनियरिंग की डिग्री जानी ही प्रैक्टिकल की वजह से जाती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता बच्चों को, ठीक है। और PEC को चाहिए, HEC को चाहिए कि प्रैक्टिकल वर्क को ज़रूरी किया जाए ताकि जब हमारा स्टूडेंट बाहर निकले यूनिवर्सिटी लाइफ से तो उसे अपनी डिग्री के बारे में मालूम हो कि उसने 4 साल में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। पाकिस्तान के 30% स्टूडेंट्स हर साल बाहर जा रहे हैं। अगर कोई नहीं जा रहा तो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम बाहर जाए, किस लिए? सिर्फ रोज़गार की वजह से। अगर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर वो दें अपना रोज़गार बच्चों को, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जी, हमने प्रोग्राम में मौजूद शुरका की राय ली और उम्मीद करते हैं कि HEC, PEC, PMDC समेत दीगर बाइख्तियार और ज़िम्मेदार इदारे इन संगीन मसाइल के तदारक के लिए नोटिस लेंगे और कानून में मौसर और ज़रूरी तरमीम करके इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ और जेल साजी फ्रॉड को रोकने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।